یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. بھٹو صاحب کے دور کے اندر قومیائے گئے سارے ادارے, ان کو سرکاری تحویل کے اندر لیا گیا, لیکن اب مغرب کا ایجنڈا جو ہے پاکستان کے اندر پرائیویٹائزیشن کو جو ہے پروموٹ کرنے کا ہے. میں بالکل اس پہ بات کروں گا کہ اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں آصف علی زرداری صاحب ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز. نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں یہ کر رہے ہیں, ٹیررزم نان اسٹیٹ ایکٹر کر رہی ہے. دنیا کے اندر نہیں, پاکستان کو چلے مثال لے لیں, ہر خیر کا کام نان اسٹیٹ ایکٹرز کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ تعلیم دینا کیا پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے؟ تعلیم دینا گورنمنٹ کا کام ہے, اس کی بنیادی ذمہ داری ہے. روٹی دینا کیا بیریا ٹاؤن کے دسترخوان کا کام ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر غریب کو جو اس کا کھانا پہنچائے. اس کے بعد مکان دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اس کی بنیادی فرائض کے اندر شامل ہے. لہذا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اسلام آباد کے اندر کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ایک واٹر سپلائی کی ایک چلتی ہے اسکیم, جس کو ضرورت ہوتی ہے ٹینکر, سی ڈی اے کو فون کرتے تھے, وہ آ کے ٹینکر ڈا کے پانی کا اس کی کمی کو پورا کر دیتے تھے. گزشتہ 1 سال سے جب اسلام آباد کے اندر پانی کی کمی ہوئی ہے, ان نے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اس چیز کو بھیج دیا ہے, گورنمنٹ نے خود بھیجا ہے. یہ کیا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو, پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح ایجوکیشن کے اندر بھی آیا ہے, ہیلتھ کے اندر بھی پرائیویٹ سیکٹر آیا ہے. صرف ایجوکیشن کے اندر, ہیلتھ کے اندر موجود ہے پرائیویٹ, ہر جگہ پہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ فیوچر کے اندر پاکستان کے لیے پرابلم. ہر بندہ اپنی سوچ, اپنی آئیڈیالوجی, اپنی اس کے مطابق چلتا ہے. ایک گائیڈ لائن ہو اس کے مطابق چلیں, لیکن ایسا بھی نہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہم موجود نہیں ہیں. جو اصل چیز ہوتی ہے کہ آئیڈیالوجیکلی آپ نے ورکنگ کرنی ہے, اسٹوڈنٹ کو ایک گائیڈ لائن دینی ہے. وہ آئیڈیالوجیکلی اسلامی جمعیت طلبہ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, کانسٹس کے اندر موجود ہیں, رفاع یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں ہم لوگ. لیکن ایک میں ضرور ایک اور چیز بھی بات کروں گا کہ آپ نے کہا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے نوجوان کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نوجوان کو پہلے تو ایک مقصد دے دیا جائے. پہلا کام یہ ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, یہ اعتماد اور حوصلہ دیا جائے اس کے اندر کہ آپ ہیں, جس یو کین چینج, آپ آگے بڑھیں. اور وہ شیکسپیئر نے کہا تھا کہ لیڈرز کو انہوں نے کہا کہ سم آر بورن لیڈر, some people are become leader with circumstances and on some leadership is thrust upon them. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ خود آگے بڑھے اور لیڈر بنے, لیڈرشپ کو اپنے ہاتھوں کے اندر لے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو نرسری کے اندر جمہوری, اور یہ بالکل وہی بات جو آپ نے کی تھی کہ جمہوریت صرف الیکشن کا نام نہیں ہے, ووٹ ڈال دینے. جمہوریت ایک کلچر ہے تحمل کا, برداشت کا, ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چلنے کا, مفاہمت اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت کو ہمارے سیاستدانوں, ہماری سیاسی جماعتوں نے اتنا بدنام کر دیا ہے. نہیں, اب اس کو now we have to put a stop on it, ٹھیک ہے, otherwise this cry and humiliation will remain forever till we go down the drain and that's not very far now. I tell you up front, جو نظر آ رہا ہے وہ آپ کے اتنا گھیرا تنگ ہو چکا ہے اور فائنینشلی آپ کو اتنی تیزی سے جو ڈرین کیا جا رہا ہے. پرائیویٹائزیشن جو کمیشن کے معاملات ہیں جس میں ہمارے بیوروکریٹس بھی کھا رہے ہیں, جرنیل بھی کھا رہے ہیں, سیاستدان بھی کھا رہے ہیں, سارے نمک حرام مل کے کھا رہے ہیں بیسیکلی ان سمپل ورڈس. کٹ اٹ شارٹ, سمپل یہ ہے کہ ناؤ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. ایسا نہیں ہے کہ وہ سمپلی ٹاک اینڈ گو اوے, اٹ ڈزنٹ. میں یہاں پاکستان آسٹریلیا سے باتیں کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. آئی ہیو گاٹ اے پریکٹیکل ایجنڈا انڈر دی بینر آف رے چینل, جو ہم نے بیسیکلی جس کو آپ کو بتایا کہ ایوالو دی پیٹریوٹک لیڈرشپ to alternate the corrupt regime for building an Islamic welfare society. اس کے علاوہ ہمارا مقصد نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. مسٹری میڈیا ہم نے ایج لیا ہے کہ میسیولی ہم پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو رن آر ریسکیو مشن, پاکستان ریسکیو مشن, کہ ہاؤ ڈو وی فائٹ بیک دی کنٹری. اٹ ہیز گاٹ 3 phases: اویئرنیس, موٹیویشن اینڈ موبلائزیشن. اس کے لیے جو ہمارا جو آڈینس ہے, جو ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ بیسیکلی یوتھ, ایجوکیٹڈ کلاس اینڈ مڈل کلاس, ٹھیک ہے نا جی, پڑھا لکھا طبقہ, ایجوکیٹڈ اینڈ آل دیٹ وی بلانگ ٹو آلسو آلریڈی, ٹھیک ہے نا جی. بلا تفریق کہ آپ کس جماعت سے ہیں, کیا سیاست ہے. اگین آئی ووڈ آسک کہ آپ بھول جائیں آپ کسی پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں. پاکستان جو ہے نا دیٹ شوڈ بی دی پرائرٹی. اس سے بیونڈ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جب آپ کے ذہن میں یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے, جس طرح سے گورا اپنے ملک کے لیے کرتا ہے, کسی پارٹی کے لیے نہیں کرتا. اسٹوڈنٹس بھی وہ پیدا کرتے ہیں, تو وہ جو لیڈر پیدا کرتے ہیں, ایوالو کرتے ہیں. 5ویں جماعت سے پارلیمنٹ بنتی ہے, 5ویں جماعت 6 جماعت میں آ کے 6 میں جا کے ان میں پارلیمنٹ بٹھاتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایک یوتھ پارلیمنٹ چلو بنا دی ایک عمر میں آ کے, فار ایگزامپل چلو بڑی توپ چلا دی. وہاں پہ تو سسٹم کا حصہ ہے کہ دے ہیو ٹو پروڈیوس دی لیڈرس. ہمارے ہاں زرداری کیا نہیں, نواز شریف اور ان لوگوں کے علاوہ کوئی ہے کوئی آلٹرنیٹ ان کے علاوہ؟ ایک منٹ, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار اگر یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تو لیٹ دم گو. اس کے بعد اور کون سا ہے؟ آپ کے پاس اتنا اس ٹیلنٹ ہونے کے باوجود بھی نقلی جالیوں والے نمک حرام جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, اور جو اصلی ڈگریوں والے جو پوٹینشیل کے لوگ ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں بیسیکلی. سمپل از دیٹ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر آپ کس کی واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ یو ہیو ٹو ویٹ فار نتھنگ بٹ ٹو ریئلائز کہ دس از اے ٹائم فار ایکشن.
اور اسی پرسپیکٹو میں ہم وی آر ٹریگرنگ پاکستان ریسکیو مشن، جس میں ہم ڈاکٹرز، انجینئرز، وکیل، اساتذہ، ٹریڈ یونینز اور بزنس کمیونٹی، اور اس میں کچھ انسان کے بچے اگر کوئی پولیٹیشینز ہیں ان کو بھی انوالو کریں تاکہ اس معاملے کو آگے لے کے جائے ان اے کنسٹرکٹیو مینر، جس میں مختلف اسٹیجز کے اوپر جو ہے نا وہ نیشنلسٹ ٹاسک فورس بنائی جائیں گی. ٹاسک فورس ان اے سینس کہ آپ کے پاس جب آپ نے گورنمنٹ آلٹرنیٹ کرنی ہے تو آپ کے پاس ایک پیرلل اسٹرکچر ہونا چاہیے ہو کین ریپلیس. کل اگر ویکیوم آ جاتا ہے تو ہو وڈ فل ان دیٹ ویکیوم. اگر کوئی ویکیوم آتا ہے تو اللہ کی مہربانی سے یہاں پہ ہمارے اچھے لوگ زیادہ ہیں، کرمنلز کم ہیں. کرمنلز کیونکہ وہ اسپانسرڈ ہیں، فائنینسڈ ہیں، اس لیے وہ مضبوط ہیں. چھوٹے والے بیسارے ویسے ہی دب جاتے ہیں. معلوم ہوا کسی ڈی آئی جی نے کوئی پھڈا کیا تو اس کی ٹرانسفر ہو گئی، امریکن ایمبیسی سے فون آ گیا کہ جناب ہمارا اسلحہ روکتا ہے، ہماری جناب بندے پکڑ لیتا ہے اور ہمارے جناب لسٹیں نہیں پرووائڈ کرتا، اس کو اٹھا کے او ایس ڈی لگا دو فار ایگزامپل. فلاں جناب بریگیڈیئر ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے، اٹھا کے اس کو ایم ایس برانچ بھیج دو. مطلب جسٹ ٹیک نیم اٹ دیر. اسی قسم کا سلسلہ یہ ہو رہا ہے. آپ کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا کنٹرول. ڈونٹ ویٹ فار اینی بڈی ٹو گیو یو دی لیڈرشپ. یو آر دی لیڈرس. یو آر دی لیڈرس. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بیسیکلی ایسی کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں. دیکھیں نا، یوتھ از دی پاور. ویئر از دیٹ پاور؟ وائی از دیٹ پاور از امپورٹنٹ؟ وائی ڈزنٹ اٹ ایکسرسائز اٹس ایکچوئل رائٹ ٹو ٹیک دی ٹو برنگ دی چینج، ٹو انجیکٹ دی ایلیمنٹ آف چینج؟ وائی؟ کس کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں؟ آپ خود آگے آئیں. اپنے یوتھ، آپ کے جو فالوورز ہیں، وہ جو ہم جو پاکستان ریسکیو مشن ہم انشاءاللہ لے کے چل رہے ہیں، ان کو اگلے اس مہینے ہم انشاءاللہ ایک کانفرنس بھی کر رہے ہیں جس میں ہم اچھے لوگوں کو اس میں بلا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اس میں دعوت دیں گے، جس میں ہم پورے ان تمام پاکستان وائڈ ایک تمام پروونشل لیولز کے اوپر، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، تحصیل لیول پہ، یونین کونسل لیول پہ وی ول ایکچولی پٹ اپ سم آلٹرنیٹیو اسٹرکچر تاکہ ویکیوم، یو نو واٹ آئی مین، ویکیوم کریٹ نہ ہو. تو اس میں پلیز کم فارورڈ اینڈ ڈو سم تھنگ ایٹ ناؤ بفور اٹس ٹو لیٹ. اینڈ ریئلی ٹیلنگ یو دیٹ از ناؤ گوئنگ ٹو بی لیٹ ویری سون اف یو ڈونٹ ریئلائز اٹ ناؤ. دیکھیں اس وقت جتنا آپ نے ایجنڈا رکھا ہے ریسکیو فورس، اور بالکل اس وقت پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کی جو بھی کاوش جہاں بھی ہو، کسی سیاسی جماعت کی طرف سے یا کسی انڈیویجول کی طرف سے، نیشنلسٹ فورم کی وجہ سے، فورم کی طرف سے، کسی پلیٹ جگہ فارم سے، کی طرف سے، اس میں میں کوآپریٹ کرنا ہم سب کی بیسک ذمہ داری ہے. لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو ایجنڈا ہے ہڈن فورسز کا، ہڈن نہیں ہے گرچہ وہ بہت اوپن ہے اور ہر کوئی جانتا ہے. سیاستدان تقریروں میں ذکر کرتے ہیں، میڈیا اپنے ٹاک شوز میں ذکر کرتا ہے. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر سے اعتماد اٹھا دیا جائے عوام کا. اگر پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اس چیز کو پک نہ کیا، طرز عمل ٹھیک نہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی چیزیں اس وقت آ رہی ہیں، ابھی آپ نے یوتھ پارلیمنٹ کی بات کی اور سارا، یہ اصل میں ایک فرسٹریشن کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے. اگرچہ یہ غیر فطری طریقے سے چل رہا ہے، یہ کام تو نہیں ہے کہ یوتھ پارلیمنٹ قائم کی جائے اور ایک اس کا وزیر اعظم اور یہ تو لوگ فرسٹریشن کے اندر کسی رستے کی جانب نکلنا چاہتے ہیں جب ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی ہے. تو میں دوبارہ مقرر عرض کروں گا کہ اسٹوڈنٹ یونین مین فورم ہے کہ جس کے ذریعے سے طلبہ کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا سکتا ہے. وہ موجود ہوگی، اس کے نتیجے میں طلبہ میں صلاحیتیں پیدا ہوں گی. پھر یہ جتنی جدوجہد معاشرے کے اندر ہو رہی ہے، یہ اصل میں ہمارے حکمران، ہمارے فوجی حکمران جو ہوتے ہیں یا سیاسی حکمران، وہ ڈرتے ہیں طلبہ کی قوت سے. 69% کی قوت سے کون نہیں ڈرتا؟ لہٰذا وہ ان کو کوئی فورم نہیں دیتے ہیں. لہٰذا جو بھی کاوش ہو، جو بھی ہو، اس کے نتیجے میں اکٹھا چلتے ہوئے کسی ایک الٹیمیٹ رزلٹ کے اوپر پہنچنا چاہیے کہ ہم کس طرح. اور الٹیمیٹ رزلٹ اسی وقت نکلے گا جب آپ پارٹی کے حصار سے باہر نکل آئیں گے. نیشنلسٹ ایک پلیٹ فارم کے ناؤ وی ہیو ٹو ورک فار پاکستان، فل اسٹاپ. اس سلسلے میں متعدد ایسی باتیں ہیں جن میں ہم ملکی، قومی اور ملی فریضہ ادا کرتے ہیں، اور ہم یکجان ہو کر پاکستان، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. لیکن سیاست کے اندر ہر شخص کو رائٹ ہے کہ کسی جماعت سے افیلیشن کا. لیکن ایک بات مجھے بتائیں، اس سلسلے میں ہمیں متحد ہو کر ایک قومی مشاورتی کونسل، جیسے آپ نے کہا نیشنل، جس میں نیشنل انٹرسٹ ہو، وہ تشکیل دینی پڑے گی. اور اس میں نہ صرف ڈاکٹرز، انجینئر، بلکہ تحریک پاکستان کے اندر شامل وہ بزرگ جنہوں نے وہ بزرگ جنہوں نے اس ملک کے لیے، قوم کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، ان کی ڈائریکشن ہمیں لینی چاہیے. ان سے ہمیں مشورے کرنے چاہیے، ان کے دین کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، اور ہمیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ اصول اور ضابطے نہیں بھولنے چاہیے.